ہم غدیری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر کی آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں، خصوصاً جوانوں کو۔ اہم چیز غدیر میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا غدیر میں جو ذمہ داری خدا نے اور اہل بیت نے ہمارے کاندھوں پہ رکھی تھی، کیا ہم نے وہ ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، رسول کو قرآن نے حکم دیا ہے بلغ کا، یعنی پہنچانے کا۔ بلاغ یا پہنچانا یا ارسال کرنا جو ہے وہ کلاً ایک پروسیس ہے کہ جہاں پر آپ مثلا عربک میں اگر جو میڈیا ہوتی ہیں، انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، ایڈورٹائزنگز ہوتی ہیں، ان سب کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ یہی اس سے بلغ سے یا بلغا سے لیا گیا ہے، یعنی پہنچانا۔ قرآن میں ایک بار حکم ہے تبلیغ کا اور پہنچانے کا، وہ علی کی ولایت کے لیے ہے۔ واضح طور پر خدا چاہتا ہے کہ رسول کے ذریعے سے جو خدا نے پیغام مومنین تک پہنچایا ہے وہ آگے کون پہنچائے گا؟ رسول نے خود اس خطبے میں واضح کر دیا۔ کیا واضح کیا؟ رسول نے کہا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک پیغام پہنچائیں، یعنی جو پریزنٹ ہیں وہ ان تک پیغام پہنچائیں جو یہاں پر پریزنٹ نہیں ہیں۔ اور صرف اب تک نہیں کہا، نسلوں کو، جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ پہنچاتے رہیں الی یوم القیامہ، یعنی قیامت کے روز تک جو پیغام ہے یہ پہنچاتے رہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ غدیر، کیونکہ میں غدیر کو مانتا ہوں تو بس کافی ہے، نہیں۔ غدیر اور عید غدیر ایک ایسی ذمہ داری ہے جو ایک مومن کے کاندھوں پر ہے کہ اس کے کاندھوں پر عید غدیر کی ذمہ داری کو سوار ہونا ہے۔ علماء کچھ ٹپس دیتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک ہندوستان میں ایک واقعہ ہے کہ ہندوستان میں ایک جگہ جو ہے ایک پولیٹیشین کو بلایا گیا اور اس پولیٹیشین نے کہا، جب آ کے اسپیچ دیا تو اس نے کہا کہ عید غدیر کا پروگرام تھا، تو کہا غدیر صاحب بہت اچھے انسان تھے، اور غدیر صاحب جو ہے بہت نیک انسان تھے، اور غدیر صاحب نے بہت قربانی دی۔ کیونکہ وہ عید غدیر کے ایونٹ میں آیا تھا، اسے پتہ ہے مولا علی کون ہے، اسے پتہ ہے امام حسین کون ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہے کہ عید غدیر کیا ہے۔ ہم نے غدیر کو نہیں پہنچایا اس طریقے سے جس طریقے سے پہنچانا چاہیے تھا، وگرنہ جب غدیر کی بات آتی تو لوگوں کے لیے واضح ہوتا۔ کیا واضح ہوتا؟ پہلا کہ یہ وہ دن ہے الیوم اکملت لکم، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن دین کامل ہوا ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے یہ وہ دن ہے جو دین کمپلیٹ ہوا ہے۔ اب نیچرل سی بات ہے کہ جس دن دین کمپلیٹ ہوا ہے اس دن مسلمانوں کو کتنا خوش ہونا چاہیے۔ تمام سنی شیعہ مفسرین واضح طور پر کہتے ہیں یہ آیت غدیر کے دن جب رسول اللہ نے من کنت مولا فھذا علی مولا کہا اور رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق انتخاب کیا مولا علی علیہ السلام کو سلسلہ ولایت کے لیے، تو یہاں پر آ کے دین کامل ہوا۔ تو جب دین کامل ہوا تو انسان کو اور مومن کو کتنا خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے روایت ہمارے وہاں ہے کہ عید غدیر کو منایا جائے۔ مثلا کسی کو اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں تو اتنے فرشتوں کو کھانا کھلانے کا ثواب، اتنے نبیوں کو کھانا کھلانے کا ثواب عید غدیر کے دن کھانا کھلانے کے لیے ہے۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں عید غدیر کو ایسے مناؤ جیسے آپ روزہ عاشور کو مناتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ عاشور میں آپ اس طریقے سے جمع ہوتے ہو، اس طریقے سے دیگیں لگی ہوتی ہیں، اس طریقے سے ماحول بنا ہوتا ہے کہ ہر آدمی پوچھتا ہے کیا ہوا، کون لوگ ہیں یہ لوگ، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، کیوں یہ لوگ ایسے چل رہے ہیں، کیوں جلوس ایسا نکل رہا ہے، کیوں کالا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں عید غدیر کو بھی اسی طریقے سے مناؤ کہ لوگ سوال کریں کہ غدیر میں ہوا کیا تھا، اور یہ ایک آپشن بنے، یہ ایک مومنٹ بنے جہاں پر آپ کو تبیین کا موقع ملے، آپ کو ایکسپلینیشن کا موقع ملے، اور آپ جوان جائیں اور دوسروں کے پاس ایکسپلین کریں۔ خصوصاً جوانوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کالج میں، یونیورسٹی میں، جاب پہ آپ مٹھائی لے جائیں اس دن، اور جب آپ مٹھائی بانٹیں گے تو لوگ پوچھیں گے کیوں مٹھائی بانٹ رہے ہو، تو آپ کہیے گا آج عید غدیر ہے۔ لوگ پوچھیں گے کیوں، کیا ہوا تھا عید غدیر کو؟ آپ کی ذمہ داری ہے آیت حفظ کر کے جائیں،
حدیث لے کے جائیں، بخاری اور مسلم کا ریفرنس لے کے جائیں اور کہیں دیکھیں ایسے ہوا تھا. رسول اللہ نے آخری حج میں، رسول اللہ نے ایک ہی حج کیا، آخری حج اور پہلا حج جو تھا اس میں رسول اللہ نے لوگوں کا رک جاؤ، اور رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو جمع کیا، کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اب اگر آپ کے دوست اہل سنت بھائی یہ بولیں کہ نہیں نہیں مولا کا مطلب تو جو ہے وہ دوست کا ہوتا ہے، تو کیا رسول اللہ کو دوست مانتے ہو، اللہ کو دوست مانتے ہو؟ نہیں، اللہ کو ولی مانتے ہو. ولی یعنی جس کے پاس آپ کی مرضی آپ نے اس کو دے دی ہو، یعنی وہ حکم دے اور اس حکم پر آپ عمل کریں، آپ کے اوپر اطاعت جس کی واجب ہو. اللہ نے رسول کو رسول بنایا، رسول پر رسالت ختم ہو گئی، لیکن سسٹم آف گائیڈنس ریلیجن کے اندر، دین کے اندر سسٹم آف گائیڈنس ختم نہیں ہوا. شریعت جو ہے وہ نبی کے پاس ختم ہوئی، لیکن شریعت کے مفسر باقی تھے، وہ ائمہ معصومین جس کو رسول اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا. فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، خصوصاً میرے جوانوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. غدیر جو ہے وہ ایسے منائیں کہ آپ مبلغ بنیں غدیر کے. آپ کے کاندھوں پر غدیر کی ذمہ داری ہے کہ آپ جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ غدیر کیا ہے. میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ جو انفلوئنسرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، کانٹینٹ کے حوالے سے، ہیش ٹیگ کے حوالے سے، کہ غدیر میں کیسے مل کے ایک موومنٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے. انڈیویجول کام کرنے سے وہ موومنٹ کریٹ نہیں ہوتا. موومنٹ کریٹ کرنے کے لیے آرگنائزیشنز میں جو قرآنی کانسیپٹ ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کو ہیلپ کرو گڈنس اور پائٹی میں، جب تک یہ تعاون کا ایک دوسرے کے ساتھ کولابریٹیو تھاٹ کا پروسیس کریٹ نہیں ہوتا، جب تک ہم لوگ غدیر کو اس بڑے پیمانے پہ پہنچا نہیں سکتے. یہاں پر ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر جوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے غدیر کے سلسلے میں گفتگو کرے، لیکن خاص طور پہ ان کی ذمہ داری ہے کہ غدیر کو چڑھانے کا دن قرار نہ دیں کہ غدیر کے دن میں آؤں اور میں دوسروں کو چڑھا کے چلا جاؤں. نہیں، غدیر کا دن دعوت کا دن ہے، چڑھانے کا دن نہیں ہے. غدیر کا دن وہ دن ہے جہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں جن کو نہیں پتا کہ غدیر میں کیا ہوا تھا، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ بتائیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آئیں، لوگوں کو بتائیں. آپ کی ذمہ داری ہے، جوانوں کی ذمہ داری، خصوصاً وہ جن کے فالوورز ہیں، جن کے جو انفلوئنسرز ہیں، 10 20 50 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ فالوورز ہیں، 1 ملین فالوورز ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اہل بیت کا پیغام پہنچانا ہے. آپ میسنجر ہیں اہل بیت کے. ایسا کام نہ کریں غدیر کے دن کہ مسلمان علی سے دور ہوں. آپ کے ذریعے سے پیغام پہنچنا ہے، محبت سے، پیار سے. خدا نے رسول کو قرآن میں کہا ہے کہ اگر آپ کی زبان تند ہوگی تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے. اب جب رسول کو کہا ہے تو ہم سے بھی کہا ہے نا، واضح ہمارے لیے. بس میں آخری چیز اپنے جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کا صحیح استعمال کریں. میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو، جیسا معصوم نے کہا ہے کہ کیا کہا معصوم نے کہ آپ ہمارے قول لوگوں کو بتاؤ. اگر آپ ہمارے قول لوگوں کو بتاؤ گے تو لوگ ہماری اتباع کریں گے. بس میں مرچی مسالے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اپنی مرچی مسالہ لگاتے ہیں تب پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. آپ اہل بیت کے قول، اہل بیت کے پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اور بہترین دن غدیر کا دن ہے، خوشیاں منائیں. کوشش کریں جاب سے چھٹی لیں. آپ پہلے سے پلان کریں، جیسے عاشور میں چھٹی لیتے ہیں. فیملیز گیٹ ٹوگیدر کریں، ساتھ میں کھانا کھائیں، واقعاً عید کی طرح منائیں. دیگے لگائیں، خوشیاں منائیں. آپ پورا محلہ سجائیں تاکہ لوگ سوال کریں. اور جب لوگ سوال کریں آپ کے پاس جواب ریڈی ہونا چاہیے کہ غدیر کیا ہے. اور غدیر کا پیغام ولایت کا پیغام ہے، اور یہ ولایت کا پیغام کنٹینیوشن آج تک باقی ہے کہ وہ وقت کا امام بھی ولی ہے جو غیبت میں ہیں، اور ان کے نائب بھی جو ہیں
وہ موجود ہیں. یہ ایک سسٹم ہے, سسٹم آف گائیڈنس, سسٹم آف لیڈرشپ جو آج تک باقی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صحیح طریقے سے غدیر کو سمجھیں, غدیر پر عمل کریں اور غدیر کے مبلغ بنیں انشاءاللہ. ہم غدیری ہیں.